فریب خدائی از رچرڈ ڈاکنز۔ باب نمبر 6، اخلاقیات کی بنیاد۔ ہم اچھائی کیوں کرتے ہیں؟ زمین پر ہماری عجیب حالت ہے۔ ہم یہاں ایک قلیل مدت کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے یہاں آنے کی وجہ تک معلوم نہیں ہوتی۔ ہم کبھی کبھار کچھ وجہ تراشنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کے نقطہ نظر سے ہم اس بات سے واقف ہیں کہ ہم یہاں دوسرے انسانوں کی خاطر ہی ہیں، خاص کر وہ انسان جن کی مسکراہٹوں اور خوشیوں میں ہماری خوشی پوشیدہ ہے۔ البرٹ آئنسٹائن۔ زیادہ تر مذہبی لوگ یہ تصور کرنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ مذہب کی عدم موجودگی میں ہم اچھائی کیسے کرتے ہیں یا اچھا ہونا بھی چاہتے ہیں۔ اس باب میں ایسے ہی سوالات پر بحث کروں گا، لیکن شکوک اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ مذہبی لوگوں میں ان لوگوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا دیتے ہیں جو ان کے عقیدے سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اخلاقی تقاضے ایسے مذہبی رجحانات کے پیچھے پوشیدہ ہوتے ہیں جن کا حقیقت میں اخلاقیات سے دور دور کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ ارتقاء کی تعلیم کی زیادہ تر مخالفت کا ارتقاء یا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اخلاقی قدروں پر مبنی غم و غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ مخالفت اگر آپ بچوں کو یہ سکھائیں کہ وہ بندر کی نسل سے ارتقاء پذیر ہوئے ہیں تو وہ بندروں کی ہی طرح حرکتیں کریں گے، سے لے کر ذہین ترتیب کی میخیں یعنی ویجز لگانے کی حکمت عملی کی نفیس تحریک تک پھیلی ہوئی ہے۔ باربرا فارسٹ اور پال گروس نے اپنی کتاب Creationism's Trojan Horse: The Wedge of Intelligent Design میں اس حکمت عملی کو بڑی بے دردی سے بے نقاب کیا ہے۔ مجھے اپنے قارئین سے بہت سے خطوط موصول ہوتے ہیں جن میں سے بیشتر دوستانہ ہوتے ہیں، کچھ میں مثبت تنقید شامل ہوتی ہے اور چند نہایت ناگوار اور شرپسند ہوتے ہیں۔ مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان میں سے سب سے شدید گستاخانہ خط ہمیشہ مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ایسی گالی گلوچ عموماً ان لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے جنہیں عیسائیت کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک خط ملاحظہ کیجیے جو انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، جو دہریت کی ترویج کرنے والی فلم وہ خدا جو وہاں نہیں تھا یعنی The God Who Wasn't There کے مصنف اور ہدایت کار برائن فلیمنگ کو لکھا گیا۔ 21 دسمبر 2005 کو لکھے گئے خط کا عنوان تھا تم جلو گے اور ہم ہنسیں گے، اور اس میں یہ لکھا تھا، بڑی ہمت ہے تمہاری، میرا دل کرتا ہے ایک چھری لے کر آؤں اور تم جیسے سب لوگوں کی انتڑیاں نکال دوں، اور جب تمہاری انتڑیاں تمہارے سامنے زمین پر گریں تو میں خوشی سے چیخوں۔ تم لوگ ایک ایسی جنگ چھیڑنا چاہ رہے ہو جس میں اور مجھ جیسے کئی اور لوگ وہ تمام اقدام لے سکیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اس موقع پر خط لکھنے والے کو شاید خیال آیا کہ اس کی زبان اخلاق سے گر رہی ہے، اس لیے آگے چل کر وہ تھوڑی رحم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور کہتا ہے، پھر بھی خدا ہمیں بدلہ لینے کا نہیں بلکہ تم جیسے لوگوں کے لیے دعا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اس کی یہ رحم دلی زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوئی۔ مجھے یہ جان کر دلی تسکین حاصل ہوگی کہ جو سزا تمہیں خدا دے گا وہ اس سے 1000 گنا زیادہ ہو جو میں دے سکتا ہوں، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ان گناہوں کی سزا بھگتو گے جن سے تم بالکل بے خبر ہو۔ خدا کے قہر میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تمہاری خاطر میں امید کرتا ہوں کہ خنجر تمہارے جسم میں پیوست ہونے سے پہلے ہی سچ تم پر آشکار ہو جائے۔ کرسمس مبارک ہو۔ مقرر آنکھیں، تم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگلے جہان میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں تم لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ محض مذہبی رائے کا اختلاف اتنا غیظ و غضب پیدا کر سکتا ہے۔ ایک اصلی نمونہ پیش خدمت ہے جو میں نے رسالہ فری تھاٹ ٹوڈے کے مدیر کی ڈاک سے لیا ہے اور جسے فریڈم فرام ریلیجن فاؤنڈیشن یعنی FFRF نے، جو کلیسا اور ریاست کی آئینی علیحدگی کی پامالی کے خلاف پرامن طریقے سے احتجاج کرتی ہے، نے اپنی ویب سائٹ پر چھاپا تھا۔ اے پنیر کھانے والے نجس لوگو، ہم عیسائیوں کی تعداد تم جیسے گھٹیا لوگوں سے کہیں زیادہ ہے۔ کلیسا اور ریاست میں کوئی علیحدگی نہیں ہے اور تم سب جہنمی ہار جاؤ گے۔ یہ اب پنیر سے کیا دشمنی ہے؟ میرے امریکی دوستوں نے تجویز دی ہے کہ شاید مشہور آزاد خیال ریاست وسکانسن، جہاں FFRF
اور دودھ دہی کی صنعت کا مرکز ہے کہ ساتھ اس بات کا کوئی تعلق ہو، لیکن یقیناً بات ذرا بھی آگے نہیں ہوگی۔ اور ان فرانسیسی پنیر کھانے اور ہتھیار ڈال دینے والے بندروں کا کیا؟ آخر یہ پنیر کی علامتی تصویر کشی کیا ہے؟ خط کو جاری رکھتے ہیں: شیطان کی پوجا کرنے والے نجس لوگو، مر جاؤ اور جہنم میں جاؤ۔ میری خواہش ہے کہ تمہیں پشت کے سرطان جیسی کوئی تکلیف دہ بیماری ہو جائے اور تم دھیرے دھیرے ایک تکلیف دہ موت مرو، تاکہ تم اپنے خدا یعنی شیطان سے ملاقات کر سکو۔ اے دوستو، یہ مذہب سے آزادی سب بکواس ہے۔ تم سب ہم جنس پرست مرد اور عورتیں جہاں بھی جاؤ، اپنا دھیان رکھنا، کیونکہ کچھ معلوم نہیں خدا کب کہاں اور کیسے تمہیں پکڑ لے۔ اور اگر تمہیں یہ ملک اور اس کی اساس پسند نہیں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے اور سیدھے جہنم میں جا مرو۔ مقرر آنکھیں، لعنت تم پر کمیونسٹ فاحشہ، اپنی کالی شکلیں لے کر امریکہ سے دفع ہو جاؤ۔ تمہارے وجود کی کوئی وجہ نہیں۔ ہمارے آقا عیسیٰ مسیح کی لامتناہی قوت کا سب سے بڑا ثبوت خود تخلیق ہے۔ اللہ کی لامتناہی قوت کیوں نہیں؟ یا برہما کی؟ یا پھر خداوند کی؟ ہم چپ چاپ چلے نہیں جائیں گے۔ اگر مستقبل میں تشدد کی ضرورت پڑی تو بس اتنا یاد رکھنا کہ شروعات تم نے کی تھی۔ میری بندوق میں گولیاں بھری ہوئی ہیں۔ میں یہ سوچے بغیر نہیں رہ پاتا کہ خدا کو اتنے وحشی ظالمانہ دفاع کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ ہمارے خیال میں تو وہ خود اپنا دفاع کرنے کی اچھی خاصی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جس مدیر کو اس غلاظت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا وہ ایک نرم گفتار جوان سال خاتون تھی۔ میں چونکہ امریکہ میں رہتا نہیں ہوں، اس لیے مجھے بھیجی جانے والی نفرت بھری ڈاک اس پائے کی نہیں ہوتی، لیکن اس میں وہ رحمدلی بھی نہیں ہوتی جس کے لیے عیسائیت کا بانی مشہور تھا۔ مندرجہ ذیل خط جو مئی 2005 میں ایک ڈاکٹر نے مجھے بھیجا، نفرت آمیز ہونے کے باوجود غلاظت سے زیادہ لکھنے والے کے ذہنی عذاب کی غمازی کرتا ہے اور ہمیں دکھاتا ہے کہ اخلاقیات کا سارا مسئلہ دہریت کے خلاف نفرت کا سرچشمہ ہے۔ چند ابتدائی پیرایوں کے بعد، جن میں ارتقاء کی کھال اتاری گئی تھی اور طنزاً سوال اٹھایا گیا تھا کہ افریقی سیاہ فام کیا ابھی تک ارتقاء کے مراحل سے گزر رہا ہے، ڈارون کی ذاتی بے عزتی کی گئی تھی، ہکسلے سے غلط اقتباس کیا گیا تھا اور مجھے ترغیب دی گئی تھی کہ میں ایک کتاب ہی پڑھ لوں۔ میں مذکورہ کتاب پڑھ چکا ہوں، جس میں یہ درج ہے کہ دنیا صرف 8,000 سال پرانی ہے۔ کیا یہ شخص واقعی ڈاکٹر ہے؟ ان الفاظ پر اختتام پذیر ہوتا ہے: آپ کی اپنی کتابیں، آکسفورڈ میں آپ کا مقام، آپ کی زندگی کی ہر چیز جس سے آپ کو پیار ہے یا آپ نے حاصل کی ہے، سب بے وقت ہیں۔ کیمو کے سوال سے اب کوئی چھٹکارا نہیں۔ ہم سب خودکشی کیوں نہیں کر لیتے؟ دنیا کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر واقعی طلباء اور دیگر لوگوں پر ایسا ہی اثر چھوڑتا ہے کہ ہم سب اندھی قسمت کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، لاشے سے نکلے ہیں اور لاشے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر مذہب سچ بھی نہ ہوتا تو افلاطون کی طرح کسی عظیم داستان کو مان لینا کئی درجے بہتر ہے۔ ممکن ہے ایسا کرنے سے ہمیں اپنی زندگی کے دوران کچھ ذہنی سکون میسر آ جائے، لیکن آپ کا نقطہ نگاہ تو ہیجان، منشیات پر انحصار، تشدد، فتنہ انگیزی، لذتیت، فیکنسٹائن سائنس اور زمین پر جہنم کو فروغ دیتا ہے، اور تیسری عالمی جنگ کا دعوت نامہ ہے۔ میں سوچتا ہوں آپ خود اپنے ذاتی تعلقات میں کتنے خوش ہیں، طلاق یافتہ، رنڈوے، ہم جنس پرست۔ آپ جیسے لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، ورنہ وہ یہ ثابت کرنے کے لیے اتنی محنت نہ کر رہے ہوتے کہ نہ تو کوئی خوشی ہے اور نہ ہی کوئی کسی بات کا مطلب ہے۔ اس خط کا لہجہ نہ صحیح، لیکن اس کا متن یقیناً بہت عام ہے۔ ان صاحب کا ماننا ہے کہ ڈارون کا نظریہ فطرتاً فتنہ انگیز ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اندھی قسمت کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں۔ ہزارہا بار ارتقاء تو حقیقت میں اندھی قسمت کی ضد ہے اور مرنے پر نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ ایسے مبینہ منفی اثرات کے نتیجے میں ہر قسم کا شر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ شاید مجھے یہ طعنہ دینے کا اس کا مقصد نہیں تھا کہ طلاق کی حالت ڈارون کے نظریے کا براہ راست نتیجہ ہے، لیکن اس وقت تک اس کا خط نفرت کی اس جنونی حد تک پہنچ چکا تھا جو مجھے عموماً اپنے عیسائی نامہ نگاروں میں نظر آتی ہے۔ میں نے ایک پوری کتاب ان ویونگ دا رینبو، حتمی معنی، سائنس کی شاعری اور فتنہ انگیزی کے منفی اثر کی مخالفت کو وقف کر دی ہے۔
اس لیے یہاں میں مزید اس موضوع پر وقت صرف نہیں کروں گا۔ یہ بات شر اور اس کے مقابلے میں کھڑی اچھائی کے بارے میں ہے، اخلاقیات کے بارے میں۔ یہ کہاں سے آتی ہیں؟ ہمیں انہیں کیوں قبول کرنا چاہیے، اور کیا اس کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا ہماری اخلاقی حس ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی مرہون منت ہے؟ بہت سی کتابیں جیسے کہ رابرٹ ہنڈ کی اچھائی اچھی کیوں ہے، وائی گڈ از گڈ، مائیکل شرمر کی نیکی و بدی کی سائنس، دا سائنس آف گڈ اینڈ ایول، رابرٹ بکمن کی کیا ہم خدا کے بغیر اچھے بن سکتے ہیں، کین وی بی گڈ وداؤٹ گاڈ، اور مارک ہوسر کی اخلاقی ذہن، دا مورل مائنڈ میں ان کے مصنفین نے یہ بحث کی ہے کہ ہماری صحیح اور غلط کی سمجھ ہمیں ہماری ڈاروینی تاریخ سے ملتی ہے۔ باب کے اس حصے میں نے اسی مسئلے کو اپنے انداز سے بیان کیا ہے۔ بظاہر ڈارون کا یہ نظریہ کہ ارتقاء کا عمل قدرتی انتخاب کے زور پر آگے بڑھتا ہے، ہمارے اندر کی اچھائی، اخلاقیات، شرافت، ہمدردی اور ترس کے جذبات کی وضاحت کرنے سے قاصر ہے۔ قدرتی انتخاب بھوک، خوف اور جنسی ہوس، جو کہ ہماری بقا اور ہمارے جینز کی افزائش کے لیے اہم ہے، کی وجہ تو بیان کر سکتا ہے، لیکن ایک یتیم بچے کو روتے ہوئے دیکھ کر، ایک بوڑھی بیوہ کا اکیلا پن دیکھ کر، یا کسی زخمی جانور کی کراہ سن کر ہمارے دل میں ہمدردی کی جو ٹیسیں اٹھتی ہیں، ان کی وضاحت کیسے کی جائے؟ وہ کیا ہے جو ہمارے اندر ایک شدید خواہش پیدا کرتی ہے کہ ہم دنیا کے دوسرے کونے پر سونامی کے متاثرین کو گمنام تحائف بھیجیں، جبکہ ہم ان کو کبھی ملیں گے بھی نہیں، اور جن کا ہماری اس نیکی کا جواب دینے کا امکان ناپید ہے؟ ہمارے اندر کا سمارا کا نیکوکار یعنی دا گڈ سمیریٹن کہاں سے جنم لیتا ہے؟ اچھے اور خودغرض جینز کا نظریہ آپس میں متضاد نہیں ہے؟ نہیں، یہ محض نظریے کے بارے میں ایک مقبول عام غلط فہمی ہے، ایک پریشان کن اور بادی النظر میں قابل قیاس غلط فہمی۔ صحیح لفظ پر زور دینا بہت ضروری ہے۔ زور خود غرض جینس پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خود غرض جنس یعنی سپیشیز سے موازنہ کرتا ہے۔ میں آپ کو اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ ڈارون کی منطق اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ زندگی کے تنظیمی ڈھانچے میں جو اکائی بچ پائے گی اور قدرتی انتخاب کی چھلنی سے گزر سکے گی، وہ خود غرضی کی طرف مائل ہوگی۔ دنیا میں وہی اکائیاں باقی رہ پائیں گی جو ارتقاء کے اپنے درجے میں اپنے مد مقابل کو پچھاڑنے میں کامیاب ہوں گی۔ اور اس سیاق و سباق میں خود غرض کا بس اتنا ہی مقصد ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمل کا درجہ کیا ہے؟ خود غرض جینز کا یہ تصور، اور زور پھر بھی لفظ جینز پر رہے گا، ہے کہ قدرتی انتخاب کی اکائی یعنی خود غرضی کی اکائی نہ تو خود غرض عضویہ یا آرگنزم ہے، نہ خود غرض گروہ، نہ خود غرض جنس، اور نہ خود غرض ماحولیاتی نظام ہے، بلکہ خود غرض جین ہے۔ یہ جین ہے جو معلومات یعنی انفارمیشن کی شکل میں کئی نسلوں تک باقی رہتا ہے یا نہیں رہ پاتا۔ جینز کے برعکس اور شاید حیاتیاتی رویے یعنی مین کے بھی، حیات، جنس یا گروہ اکائی گردانے جانے کے لیے مناسب ہستی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی مکمل نقول نہیں بنا سکتے، اور ایسی خود کی نقول بنانے والی ہستیوں کے تالاب میں ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہوتے، جبکہ جینز بالکل یہی کرتے ہیں۔ اور جینز کو ڈاروینی سیاق و سباق میں خود غرضی کی اکائی کے طور پر منتخب کرنے کی منطقی وضاحت یہی ہے۔ جینز عضویے کو خود غرضی پر آمادہ کرنے کی پروگرامنگ کرتے ہیں تاکہ اپنی خود غرض بقا کو یقینی بنا سکیں اور دوسرے جینز کے مقابلے میں سبقت لے جائیں۔ ایسے متعدد حالات میسر آتے ہیں جن میں عضو واحد کی بقا ان جینز کی بقا کی ضامن ہوگی جو اس عضوے کے اندر موجود ہیں، لیکن مختلف حالات میں مختلف چالوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے حالات نایاب نہیں ہیں جن میں مورسے اپنی بقا کی غرض سے اپنے میزبان عضویے کو ایثار پسندی کی جانب راغب کرتے ہیں۔ ہم ان حالات کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور انہیں ایک دو مرکزی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے جینز جو عضوے کو اپنی یعنی جینز کے بھائی بندوں کے حق میں عمل پیرا ہونے کی طرف راغب کرے، ان کا اپنی نقول کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے کے شماریاتی امکانات زیادہ ہیں۔ جینز کے تالاب میں ایسے جینز کی تعداد میں اس حد تک اضافہ ہو جائے گا جہاں ایثار پسندی عمومی رویہ بن جائے گا۔ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اس رویے کی ایک واضح مثال ہے، لیکن واحد مثال نہیں ہے۔ شہد کی مکھیاں، کیڑے، دیمک اور کسی کم تر حد تک کچھ ریڑھ کی ہڈی والے جانور جیسے سرنگ بنانے والے چوہے، میر کیٹ اور ہدہد نے ایسے معاشرے تعمیر کیے ہیں
जिसमें बड़े बहन भाई अपने से छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं और जिनमें ईसार पसंदी का जीन बराबर तरीके से मौजूद होगा। बिलउमूम, जैसा कि मेरे मरहूम दोस्त W.D. हैमिल्टन ने दिखाया कि रिश्तेदार जानवर जीन्स की नकूल बनाने के शुमारियाती इम्कान के पेश नज़र वो करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, उनका दिफा करते हैं, असबाब में हिस्सा देते हैं, ख़तरे से आगाह करते हैं और ईसार पसंदी का मुजाहरा करते हैं। ईसार पसंदी की दूसरी किस्म दो तरफ़ा ईसार पसंदी है। तुम मेरी कमर खुजा दो और मैं तुम्हारी कमर खुजा दूंगा, जिसके लिए हमारे पास एक भरपूर तहकीक शुदा दार्विनी मंतक भी मौजूद है। यह नज़रिया, जो इर्तकाई हयातियात में सबसे पहले रॉबर्ट ट्रोर्स ने मुतारिफ करवाया और जो अमूमन रियाजी की ज़बान में नज़रिया खेल या गेम थ्योरी के नाम से जाना जाता है, मुश्तरक मोर्सों पर इन्हसार नहीं करता। वाकई ये इंतहाई मुख्तलिफ अजनास के अराकीन के दरमियान भी इतने ही या शायद इससे भी बेहतर अंदाज से काम करता है और उसे हम जीस्तगी यानी सिम्बायोसिस का नाम देते हैं। इसका मुहर्रिक उसूल इंसानों में भी तमाम तिजारती ताल्लुकात की बुनियाद है। शिकारी को नया नेज़ा चाहिए और लोहार को ताज़ा गोश्त। ये बेआहंगी सौदे के लिए मौजूद हालात मुहैया करती है। शहद की मक्खी को शहद दरकार है और फूल को इंतकाल ज़र गुल यानी पॉलिनेशन। फूल उड़ नहीं सकते, इसलिए वो शहद की मक्खियों के पर किराए पर लेने के लिए शहद के ज़र मुबादला में किराया अदा करते हैं। शहद राहनुमा यानी हनी गाइड नामी परिंदे मक्खियों के छत्ते तो तलाश कर सकते हैं, लेकिन उनमें दाखिल नहीं हो सकते। शहद पसंद गलहरी यानी हनी बैजर नामी गलहरी छत्ते को तोड़ तो सकती है, लेकिन परवाज़ के लिए पर नहीं रखती कि छत्ते को तलाश कर सके। शहद राहनुमा एक दिलकश तरीके से उड़ते हुए गलहरी को और इंसानों को भी इन छत्तों का रास्ता दिखाते हैं। सौदा दोनों फरीकैन के लिए फ़ायदा मंद रहता है। सोने के एक ज़ख़ीरे का तसव्वुर कीजिए जो एक नहायत भारी पत्थर के नीचे दबा पड़ा है। इसको दरियाफ्त करने वाला शख्स पत्थर हिलाकर सोना नहीं निकाल सकता। वो और लोगों की मदद हासिल करता है, अगरचे ऐसा करने से उसे सोने में सबको हिस्सा देना पड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि अकेले में वो इस सोने को निकाल ही नहीं सकता। आलम हयात ऐसे बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात से भरा पड़ा है। भैंसे और हुदहुद, लाल नलकी वाले फूल और शक्करखोर हमिंग बर्ड, ग्रोफरर मछली और सफाई करने वाली रीस मछली, गाय और उसके पेट में पलने वाले जरसूमे। दो तरफ़ा इसार पसंदी इसलिए कामयाब है क्योंकि ज़रूरियात और उनको पूरा करने की गुंजाइश के दरमियान फ़र्क है, और इसीलिए मुख्तलिफ अजनास यानी स्पीशीज़ में ये फ़र्क और भी ज़्यादा होता है। बेआहंगी ज़्यादा वसी होती है। इंसानी दुनिया में कर्ज लौटाने के वादों से लेकर पैसे तक बहुत से ऐसे तरीके मौजूद हैं जो लेन देन में ताख़ीर का सबब बनते हैं। तिजारत के फ़रीक़ैन बैक वक्त अपनी इमलाक का तबादला नहीं करते, बल्कि मुस्तकबिल में काबिल अदायगी एक कर्ज तश्कील देते हैं। यहाँ तक कि मुस्तकबिल में इन कर्ज़ों के भी लेन देन करते हैं। जहाँ तक मेरे इल्म की दस्तरस है, आलम हैवानियत में कोई ऐसा गैर इंसानी जानवर की किस्म मौजूद नहीं जिसमें पैसे का कोई मुतबादिल हो, लेकिन इनफरादी शनाख्त की याददाश्तें गैर रस्मी तौर पर पैसे का किरदार अदा करती हैं। खून पीने वाले चमगादड़ याद रखते हैं कि उनके माशरती ग्रोह में कौन कौन से अफराद हैं जिन पर जुगाली किया हुआ खून वापस करने के लिए एतमाद किया जा सकता है, और कौन से अफराद ऐसे हैं जो धोखा देते हैं। कुदरती इंतखाब उन अफराद की हिमायत में अमल पैरा होते हैं जो बेआहंग ज़रूरियात और मौक़े के रवाबित में जहाँ कुछ देने की सकत रखें तो दें और जहाँ ज़रूरत महसूस करें तो मांग भी सकें। कुदरती इंतखाब फ़राइज़ को याद रखने, बोस बालने, सौदे पर नज़र रखने और धोखेबाजों को सज़ा देने की जबीलत की भी हिमायत करता है। क्योंकि धोखेबाज हमेशा मुआशरे में मौजूद रहेंगे, लिहाजा दो तरफ़ा इसार पसंदी के नज़रिया खेल के मानों के हर मुस्तहकम हल में धोखेबाज के लिए सज़ा का अंसर हमेशा शामिल रहता है। रियाजी के असूलों के मुताबिक नज़रिया खेल में इस तरह के खेल कूद के मुस्तहकम हल मुमकिन है। हमेशा खबासत दिखाओ एक मुस्तहकम हल है, क्योंकि जहाँ सब खबासत का मुजाहरा कर रहे हों वहाँ अकेला एक नफीस इंसान कोई बेहतरी नहीं ला सकता। लेकिन एक और भी हिकमत अमली है जो उतनी ही मुस्तहकम हो सकती है। यहाँ मुस्तहकम से मुराद है कि जब कोई हल आबादी में एक मखसूस तादाद से आगे बढ़ जाए तो फिर कोई भी मुतबादिल हल इससे बेहतर नहीं हो सकता। वो हिकमत अमली ये है: अच्छाई से शुरुआत कीजिए और दूसरों को शक का फ़ायदा दीजिए, फिर अच्छाई के बदले में अच्छाई कीजिए, लेकिन बुराई का बदला भी लीजिए।
نظریہ کھیل کی زبان میں اس حکمت عملی کو مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے، جیسے کو تیسا، بدلہ لینے والا یعنی ریٹیلیٹر، یا باہم تبادلہ کار یا ریسیپروکیٹر۔ یہ حکمت عملی کچھ مخصوص حالات میں ارتقائی طور سے مستحکم رہتی ہے، کیونکہ باہم تبادلہ کرنے والوں کی کسی آبادی میں کوئی واحد برا فرد یا واحد نیکوکار مجموعی آبادی کے مقابلے میں بہتر نتائج حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسے کو تیسا کی اور بھی کئی اقسام ہیں جو اپنے مخصوص حالات میں بہتر نتائج مہیا کرتی ہیں۔ میں نے ڈاروینی دنیا میں رشتہ داری اور باہم تبادلے کو ایثار پسندی کے دو ستونوں کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن ان ستونوں کے اوپر کچھ ثانوی تعمیراتی ڈھانچے بھی رکھے ہوتے ہیں، خاص طور سے انسانی معاشرے میں جہاں گفتگو کی قابلیت اور بدخوئی کی عادت کی بنا پر ساکھ کو بآسانی مجروح کیا جا سکتا ہے۔ کسی شخص کی ساکھ اس کی رحم دلی اور فیاضی پر مبنی ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا اپنے دھوکہ دینے، معاہدے توڑنے اور بے اعتباری کے لیے مشہور ہو سکتا ہے، کوئی تیسرا اعتبار بن جانے کے بعد فیاض ہوتا ہے اور دھوکہ دینے والوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنی سادہ ترین حالت میں دو طرفہ ایثار پسندی کا نظریہ ہر جنس کے جانور سے امید کرتا ہے کہ وہ اپنی عادات کو اپنی جنس کے جانوروں کے جیسی عادات کی طرف بے خیالی کے رد عمل پر مبنی کرے گا۔ انسانی معاشرے کے سیاق و سباق میں ہم ساکھ کو پھیلانے کی زبان کی طاقت کو بھی زیر بحث لے آتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ شخص شین نے خود آپ کو ذاتی طور پر شراب خانے میں شراب پلانے سے انکار کیا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف افواہ سنی ہو کہ شین بہت کنجوس واقع ہوا ہے، یا قاف بہت افواہیں پھیلاتا ہے۔ انسان کے لیے ساکھ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور ماہرین حیاتیات اس بات کا اعتراف کر سکتے ہیں کہ صرف اچھا تبادلہ کار ہونا ہی ضروری نہیں، بلکہ تبادلہ کار کے طور پر مشہور ہونا بھی ایک اہم ڈاروینی بقائی قدر ہے۔ میٹ رڈلی کی کتاب نیکی کی شروعات، دی اوریجنز آف ورچو، ڈاروینی اخلاقیات کے موضوع پر ایک عمدہ کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ ساکھ کے مسئلے پر بھی بہت اہم نکات پیش کرتی ہے۔ ناروے نژاد امریکی ماہر اقتصادیات تھورسٹائن ویبلن اور اسرائیلی عالم حیوانیات آموتس زہاوی نے ایک اور دلچسپ خیال کا اظہار کیا ہے۔ ایثار پسندانہ رویے اپنے غلبے یا برتری کو باور کرانے کے لیے بھی اپنائے گئے ہو سکتے ہیں۔ بشریات کے ماہر اس کو پوٹلج اثر یا پوٹلک ایفیکٹ کے نام سے جانتے ہیں، جو بحر اوقیانوس کے شمال مغربی قبیلوں کی رسم پر مبنی ہے، جس میں قبیلے کے سردار ایک دوسرے پر سبقت دکھانے کے لیے بڑی سے بڑی ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں۔ شدید حالات میں جوابی کارروائیوں میں تفریحی سرگرمیاں اس قدر زور پکڑ جاتی ہیں کہ فریقین میں سے کوئی ایک دیوالیہ ہو جاتا ہے، جبکہ فاتح سردار کے پاس کوئی خاص وسائل باقی نہیں رہتے۔ جدید معاشرے کے کئی مبصرین بھی ویبلن کے اس نمایاں مصرف کنسپیکیوس کنزمپشن کے تصور سے متاثر ہوئے ہیں۔ زہاوی نے پورٹلچ اثر کا ایک ارتقائی نمونہ پیش کیا جس کو کئی سال تک علماء حیاتیات نے نظر انداز کیے رکھا، جبکہ ارتقائی نظریہ کار ایلن گرافن کے ریاضی پر مبنی ماڈل نے اس کے خیالات کو صحیح ثابت نہیں کر دیا۔ زہاوی عربی باتونی یا عریبین بیبلر نامی ایک پرندے پر تحقیق کرتا ہے جو بھورے رنگ کے گروہوں میں رہنے والے اور افزائش نسل کے لیے تعاون کرنے والے پرندے ہیں۔ بہت سے چھوٹے پرندوں کی طرح یہ پرندے بھی دوسروں کو خبردار کرنے کے لیے چیخ و پکار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھانے کے عطیات بھی دیتے ہیں۔ ایسی ایثار پسندانہ حرکات کی کوئی بھی ڈاروینی تفتیش سب سے پہلے تو پرندوں کے مابین باہمی رشتے کے تعلقات کا مشاہدہ کرے گی۔ جب یہ باتونی پرندہ کسی دوست کو کھانا کھلاتا ہے تو کیا وہ یہ توقع بھی رکھتا ہے کہ آئندہ کسی تاریخ پر دوسرا پرندہ اسے بھی ایسے ہی کھانا کھلائے گا؟ یا پھر یہ کہ رحمت وصول کرنے والا پرندہ کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے؟ زہاوی کی تفسیر بہت غیر متوقع ہے۔ اس کے مطابق غالب آنے والے پرندے اپنا غلبہ برقرار رکھنے کے لیے ہی اپنے ماتحتوں کو کھانا مہیا کرتے ہیں۔ اگر ہم بشریت سے بھرپور زبان میں، جو زہاوی کو بہت پسند تھی، اس حرکت کی وضاحت کریں تو غالب پرندہ کچھ ایسی بات کر رہا ہے کہ دیکھو میں تم سے کتنا افضل ہوں، میں تمہیں خوراک مہیا کر سکتا ہوں، یا یہ کہ دیکھو میں تم سے کتنا افضل ہوں، میں ایک اونچی شاخ پر بیٹھ کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال سکتا ہوں تاکہ باقی پرندوں کو جو زمین پر دانہ چگ رہے ہیں حملہ آور سے خبردار کر سکوں۔ زہاوی اور اس کے ہم عصروں کے مشاہدات سے تو لگتا ہے
کہ یہ बातूनी परिंदे चौकीदार के एक खतरनाक काम के लिए बाकायदा मुकाबला करते हैं, और अगर कोई मातहत परिंदा किसी गालिब परिंदे को खाना पेश करने की जसारत करे तो उसे बहुत बुरे तरीके से झटक दिया जाता है। जहावी की बात का लुब्बे लबाब यह है कि गलबे की इश्तहारबाजी की अफादियत उसकी कीमत से ज़ाहिर होती है। सिर्फ हकीकतन एक गालिब परिंदा ही अपने गलबे के इजहार के लिए एक महंगा तोहफा देने की सकत रखता है। ये परिंदे अपने गलबे के महंगे इजहार से, जिसमें ज़ाहिरी फयाजी और ख़तरे मोल लेना शामिल हैं, कामयाबी ख़रीदते हैं, मसलन अज़वाज को अपनी जानिब राग़िब करना वगैरह। हमें अब जानदारों के आपसी ईसार पसंदाना रवैये, फयाजी और अखलाकियात के 4 बेहतरीन वजूहात मौसूल हो चुके हैं। अव्वल, रिश्तेदारी की मखसूस हालत। दोम, बाहमी तबादले, एहसान का बदला चुकाना और बदला चुकाए जाने की तवक्को में एहसान करना। तीसरे, फयाजी और रहमदिली की साख बना लेने के डारवेनी फ़वाइद। और चौथे, अगर जहावी दुरुस्त है तो नुमाया मसरफ़ का एक मखसूस इजाफ़ी फ़ायदा ये भी है कि इसके एवज़ आप अपने गलबे की मुस्तनद इश्तहारबाजी कर सकते हैं। ज़माना माक़िबल तारीख़ के दौरान इंसान ऐसे हालात में रह रहा था जो ईसार पसंदी की इन चारों सूरतों के इर्तका के लिए नहायत मौजूद थे। हम गाँव में रहते थे और उससे भी पहले बंदरों की तरह खाना बदोश कबीलों में, जो दूसरे गाँव या कबीलों से तकरीबन अलग थलग थे। आपके कबीले के ज़्यादातर मेंबरान आपके रिश्तेदार होंगे, जो दूसरे कबीले के मेंबरान के मुकाबले में आपसे ज़्यादा कुर्बत रखते होंगे। ऐसे में रिश्तेदारी से मुंसलिक ईसार पसंदी के पनपने के बहुत से मौके मुयस्सर आते होंगे, और भले वो रिश्तेदार हों या ना हों, आप अपनी सारी ज़िंदगी ज़्यादातर इन्हीं अफराद से मिलते रहेंगे जो कि बाहमी ईसार पसंदी की तरवीज के लिए नहायत मौजूद हालात हैं। ईसार पसंदी की साख बनाने और अपनी ज़ाहिरी फयाजी की इश्तहारबाजी के लिए ये मिसाली हालात हैं। कदीम इंसानों में इनमें से किसी एक या सब रास्तों से ईसार पसंदी के जीनियाती रुझानात को तक़वियत मिली होगी। लिहाजा हमारे लिए ये समझना बहुत आसान है कि हमारे कदीम आबा व अजदाद अपने हम कबीला से बेहद खुश अखलाक़ी से पेश आते होंगे और गैर कबीले के लोगों से नस्ली इम्तियाज़ की हद तक बुरा सलूक करते होंगे। लेकिन अब जबकि हम बड़े बड़े शहरों में बसते हैं और रोज़ाना ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जो कि ना सिर्फ हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि जिनसे हम दोबारा शायद मिलेंगे भी नहीं, हम दूसरों के साथ अच्छाई क्यों करते हैं? ऐसे लोगों के साथ भी जिन्हें गैर जमाती कहा जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि कुदरती इंतखाब की पहुँच के बारे में गलत बयानी ना की जाए। इंतखाब ऐसी किसी इल्मी बेदारी या कॉग्निटिव अवेयरनेस के इर्तका की हिमायत नहीं करता कि हमारे जीन्स के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। इस बेदारी को इल्मी सतह तक पहुँचने के लिए 20वीं सदी का इंतज़ार करना पड़ा, और आज भी इसकी मुकम्मल समझ चंद मखसूस साइंसदानों की एक अक़लियत तक महदूद है। कुदरती इंतखाब आसान असूलों का तरफदार है जो इन जीन्स को आगे बढ़ाते हैं जिन्होंने इन असूलों को जन्म दिया है। कुदरती तौर पर आसान असूल कभी कभार नाकारा भी हो जाते हैं। परिंदे के दिमाग में ये असूल कि अपने घोंसले में छोटे बच्चों का ख्याल रखो और उनकी लाल चोंचों में खुराक टपकाओ, अमूमन इन जीन्स की बका का काम सर अंजाम देता है जिन्होंने उसूल बनाया है। क्योंकि बालक परिंदे के घोंसले में अमूमन लाल चोंच वाले बच्चे उसकी अपनी औलाद होती हैं। ये उसूल उस वक्त नाकारा हो जाता है जब कोई और छोटा परिंदा किसी तरह घोंसले में वारिद हो जाता है, जो एक ऐसी सूरत हाल है जो कोयल दानिस्ता तौर पर पैदा करती है। क्या ये मुमकिन है कि हमारी खुश अखलाकी उसूल के नाकारा हो जाने का एक नमूना है? बिल्कुल उसी तरह जैसे नगमा संच परिंदे की पिदराना हिस्स गलत सिमत में नाकारा हो जाती है जब वो कोयल के बच्चे को पालने के लिए जान की बाजी लगा देता है। इससे भी ज़्यादा करीबी मवाजना हमारी किसी को गोद लेने की ख्वाहिश में नज़र आता है। मैं यहाँ ये वजाहत करना चाहता हूँ कि नाकारा होने की इस्तिलाह महज डार्विनी पैराए में इस्तेमाल की है, इसमें तज़हीक का कोई पहलू शामिल नहीं। गलती या ज़िमनी पैदावार के जिस ख्याल को मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ कुछ यूँ काम करता है। ज़माने कदीम में जब हम छोटे और मुस्तहकम ग्रोहों में रहते थे, तब ही कुदरती इंतखाब ने हमारे अंदर ईसार पसंदी की लगन, जिनसी भूख, खुराक की भूख और अजनबियों से नफ़रत के एहसास वगैरह को हमारे दिमागों में तरतीब दे दिया था। एक ज़हीन जोड़ा डार्विन की किताब पढ़कर ये फ़ैसला कर सकता है कि उनकी जिनसी ख्वाहिशात का हतमी मकसद अफज़ाइश नस्ल है। वो जानते हैं कि औरत फ़िलहाल हामिला नहीं हो सकती क्योंकि वो हमल रोकने की दवा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद वो देखते हैं कि उनकी जिनसी ख्वाहिश में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई।
جنسی خواہش آخر جنسی خواہش ہے، اور فرد کی نفسیات میں اس کی قوت اس ڈاروینی دباؤ سے علیحدہ ہے جس کی وجہ سے خواہش پیدا ہوئی۔ یہ ایک طاقتور خواہش ہے جو اپنی حتمی توجیہ سے علیحدہ وجود رکھتی ہے۔ میں یہ تجویز کر رہا ہوں کہ شفقت کی ترغیب بشمول ایثار پسندی، فیاضی، ہمدردی اور ترس کے لیے بھی اتنا ہی سچ ہے۔ زمانہ قدیم میں ہمارے پاس ایثار پسندی دکھانے کے مواقع صرف قریبی رشتہ داروں سے ملتے تھے یا ان سے جن سے باہمی تبادلے کی امید کی جا سکتی تھی۔ آج کل اس قسم کی قباحتیں موجود نہیں، لیکن وہ سادہ اصول بدستور قابل عمل ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ بھی جنسی خواہش کی ہی طرح ہے۔ جیسے ہم دوسری جنس کے ارکان کے لیے شہوت محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ کسی وجہ سے افزائش نسل کے قابل ہو یا نہ ہو، ٹھیک اسی طرح ہم کسی روتے ہوئے مجبور شخص کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار نہ بھی ہو یا بدلے میں کچھ نہ بھی دے سکتا ہو۔ دونوں ہی ناکارگی کے نمونے ہیں، ڈاروینی غلطیاں، مبارک بیش قیمت غلطیاں۔ اب ایک لمحے کے لیے بھی یہ مت سوچیے کہ ایثار اور فیاضی کے ان جذبات کو ڈاروینی تناظر میں ڈھالنے کا مقصد ان کی تضحیک یا تخفیف ہے۔ نہ ہی جنسی خواہش کے بارے میں ایسا کوئی مقصد پیش نظر ہے۔ جنسی خواہش جب لسانی تہذیب کے آب گزر کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے تو عظیم الشان شاعری اور ڈرامے کا روپ دھار لیتی ہے، جیسے جان ڈن کی عاشقانہ نظمیں یا رومیو جولیٹ کا ڈرامہ، اور ظاہر ہے ایسا ہی کچھ سلسلہ رشتہ داری اور باہمی تبادلے پر مبنی درد مند جذبات کے ساتھ بھی ہے۔ اپنے سیاق و سباق سے باہر قرض دار پر رحم بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی اجنبی کے بچے کو گود لے لیا جائے۔ رحم کا جذبہ محدود نہیں ہے، وہ تو جنت سے ہلکی بارش کی طرح برستا ہے نیچے زمین پر۔ بیشتر انسانی عزائم اور جد و جہد کے پیچھے کار فرما قوت جنسی خواہش ہی ہے، اور زیادہ تر ناکامی پر مبنی ہے۔ اگر یہ اصول ہماری قدیم دیہاتی زندگی کا نتیجہ ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ فیاض اور درد مند ہونے کی خواہش کے لیے بھی کار فرما نہ ہو۔ قدرتی انتخاب کے پاس زمانہ قدیم میں ہمارے دماغوں میں دونوں قسم کی خواہشات پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ سادہ ترین اصول ترتیب دے دیے جائیں۔ آج بھی ہم پر یہ سادہ اصول کسی کالونسٹ جبریتی یا ڈٹرمنسٹک انداز میں نہیں، بلکہ ادبیات، تہذیب، قوانین، روایات اور مذہب کے ذریعے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے جنسی خواہش کا قدیم ذہنی اصول تہذیب کی چھاننی سے گزرتا ہوا رومیو جولیٹ کے محبت کے سین کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ویسے ہی ہم بمقابلہ دیگر کے خاندانی دشمنی کے ذہنی اصول کے نتیجے میں اسی ڈرامے میں کیپولیٹ اور منٹیگیو کی جھڑپوں کے سین بھی نظر آتے ہیں۔ جبکہ ایثار اور درد مندی سے منسلک ذہنی اصول اپنی ناکامی کی بدولت ہمیں آخری سین میں دو سدھرے ہوئے خاندانوں کا ملاپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اخلاقیات کی بنیادوں کا ایک تحقیقاتی مطالعہ۔ اگر جنسی خواہش کی طرح ہماری اخلاقی حس کی جڑیں بھی قبل از مذہب ڈاروینی تاریخ تک جاتی ہیں، تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ انسانی دماغ پر کی جانے والی تحقیق میں ہمیں اخلاقیات کے کچھ دائمی قوانین ملیں گے جو تہذیبی، جغرافیائی اور سب سے اہم مذہبی حدود سے ماورا ہوں گے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر حیاتیات مارک ہاؤزر نے اپنی کتاب اخلاقی ذہن، قدرت نے کیسے ہماری صحیح اور غلط حس کی ترتیب کی، مورل مائنڈز ہاؤ نیچر ڈیزائنڈ آور سینس آف رائٹ اینڈ رانگ میں تخیلاتی تجربات کی ایک اہم سمت پر مزید کام کیا ہے، جسے اوائل میں اخلاقیات کے فلسفیوں نے تجویز کیا تھا۔ ہاؤزر کی تحقیق میں میرے لیے ایک اضافی فائدہ یہ ہے کہ مجھے ان فلسفیوں کے زاویہ نظر کو متعارف کرانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ ایک فرضی اخلاقی دشواری کو بحث کے مقصد سے پیش کیا جاتا ہے، اور اسے سلجھانے میں ہمیں جو مشکل پیش آتی ہے اس سے ہمیں اپنی صحیح اور غلط کی حس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہاؤزر فلسفیوں پر سبقت لے جاتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں شماریاتی جائزے اور نفسیاتی تجربات کرتا ہے، جیسے کہ انسانوں کی اخلاقی حس کا جائزہ لینے کے لیے انٹرنیٹ پر سوال نامے ڈالنا۔ حالیہ نقطہ نگاہ سے جو دلچسپ بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو ایسی دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ ایک ہی جیسے فیصلوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور ان کا اتفاق رائے ان کے اپنے فیصلے کی وجہ بیان کرنے کی قابلیت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔
اگر ہمارے اندر کوئی اخلاقی حس ترتیب دی گئی ہے تو ہمیں ایسے ہی رویے کی توقع کرنی چاہیے جیسے جنسی جبلت یا اونچائی کا خوف، یا بقول ہاؤزر ہماری زبان کی قابلیت۔ ہاؤزر: ایک تہذیب سے دوسری تہذیب کی تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن قواعد کے کلیدی ڈھانچے پوری دنیا میں تقریباً یکساں ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ان اخلاقی تجزیات کی جانب لوگوں کا رد عمل اور ان کے وجوہات بیان کر سکنے کی عدم قابلیت کا ان کے مذہبی عقائد کی موجودگی یا عدم موجودگی سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ ہاؤزر کی کتاب کا پیغام اس کے اپنے الفاظ میں کچھ یوں ہے: ایک عالمی اخلاقی قاعدہ ہمارے اخلاقی اندازوں کا انتظام کرتا ہے، ہمارے ذہن کی ایک ایسی قابلیت جو کروڑوں سالوں کے ارتقائی عمل کے ذریعے ممکنہ اخلاقی نظاموں کے ایک سلسلے کی تعمیر کے لیے چند بنیادی اصول مرتب کرتی ہے۔ زبان کے قواعد کی طرح جو قوانین ہمارے اخلاقی قواعد مرتب کرتے ہیں، ہمارے شعور کی سطح سے نیچے رہتے ہیں۔ ہاؤزر کی اخلاقی دشواری کی مختلف مثالیں بے قابو ٹرک یا ریل کی پٹڑی پر بے قابو ٹرالی کی کہانی پر مبنی ہیں، جن سے بہت سے لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ سب سے آسان مثال جسے ایک انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے وہ یوں بیان کی جا سکتی ہے۔ ہم ایک ڈینیس نامی خاتون کا تصور کرتے ہیں جو ایک ایسی جگہ کھڑی ہے جہاں سے وہ ٹرالی کی سمت بدل کر اسے پٹڑی کے بازو میں دھکیل کر پٹڑی پر پھنسے 5 لوگوں کی جان بچا سکتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پٹڑی کے بازو میں ایک آدمی کھڑا ہے، لیکن چونکہ وہ آدمی اکیلا ہے جبکہ پٹڑی پر 5 لوگ ہیں، زیادہ تر قاری اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پر قابل قبول ہے کہ ڈنیس بٹن دبائے اور ٹرالی کو اکیلے آدمی کی جانب موڑ کر 5 لوگوں کو بچا لے۔ اس وقت ہم اس فرضی امکان کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ اکیلا آدمی مشہور موسیقار بیتھوون یا آپ کا کوئی عزیز دوست بھی ہو سکتا ہے۔ اس ذہنی تجربے میں تفصیلات کے اضافے ہمارے سامنے بتدریج اخلاقی معمے پیش کرتے ہیں۔ کیا پل کے اوپر سے ٹرالی کے راستے میں کوئی بڑا وزن پھینکنے سے ٹرالی کو روکا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب تو آسان ہے، یقیناً ہمیں وزن پھینکنا چاہیے۔ لیکن اگر پل پر وزنی شے صرف ایک موٹا آدمی ہو جو وہاں کھڑا غروب آفتاب سے لطف اندوز ہو رہا ہو، ہر کوئی اتفاق کرے گا کہ موٹے آدمی کو نیچے پھینک دینا ایک غیر اخلاقی حرکت ہوگی۔ اگرچہ ایک نقطہ نظر سے یہ اخلاقی معمہ ڈنیس کے معمے جیسا ہی ہے، جہاں بٹن دبانے سے ایک آدمی مرتا ہے اور 5 بچ جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو غیر شعوری احساس ہوگا کہ اخلاقی دشواری کی ان 2 مثالوں میں ایک اہم فرق ہے، اگرچہ ہم اس کو قابل فہم انداز میں بیان نہیں کر سکتے۔ موٹے آدمی کو پل سے نیچے پھینک دینا ہاؤزر کی بیان کردہ ایک اور دشواری کی یاد دلاتا ہے۔ 5 مریض ہسپتال میں مختلف اعضاء کی بیماریوں کے لیے زیر علاج ہیں۔ ہر کسی مریض کو بچایا جا سکتا ہے اگر اس کے بیمار عضو کی جگہ صحت مند عضو کی پیوندکاری کے لیے اپنا عضو خیرات کرنے والا کوئی مل جائے، لیکن کوئی بھی موزوں شخص میسر نہیں ہے۔ جراح کی نظر ایک صحت مند شخص پر پڑتی ہے جس کے 5 اعضاء صحت مند ہیں اور پیوندکاری کے لیے موزوں بھی ہیں۔ اس کے باوجود ہم میں سے کوئی بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرے گا کہ 5 کی جان بچانے کے لیے ایک کو مار دینا چاہیے۔ جیسا ہم نے پل پر موجود موٹے آدمی کی مثال میں بھی دیکھا، ہم سب میں یہ حس مشترک ہے کہ ہم کسی معصوم انسان کو اس کی مرضی کے بغیر مشکل میں نہیں دھکیل سکتے اور اسے دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ایمانوئل کانٹ نے یہ اصول وضع کیا کہ کسی باشعور فرد کو اس کی رضا کے بغیر کسی مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، چاہے وہ مقصد کسی کی فلاح ہی کیوں نہ ہو۔ اس اصول کی بنیاد پر ہم پل پر کھڑے موٹے آدمی یا ہسپتال میں موجود صحت مند آدمی اور ڈنیس والی مثال میں ٹرالی سے ٹکرا جانے والے آدمی کے درمیان تفریق کر سکتے ہیں۔ موٹے آدمی کو دانستہ طور پر ٹرالی کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ کانٹ کے اصول کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ پٹڑی کے بازو میں کھڑے ہوئے آدمی کو دانستہ طور پر دوسروں کی جان بچانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ استعمال تو پٹڑی کا بازو ہو رہا ہے۔ آدمی کی صرف قسمت خراب ہے کہ وہ اس وقت وہاں کھڑا ہے۔ لیکن جب آپ ایسی کوئی تفریق ایجاد کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو مطمئن کیوں کر دیتی ہے؟ کانٹ کے لیے یہ ایک اخلاقی حتمیت تھی، ہاؤزر کے نزدیک یہ ایک ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ بے قابو ٹرالی سے منسلک تخیلاتی صورتحال بتدریج پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے اور 2 طرفہ اخلاقی دشواریاں مزید مشکل۔ ہاؤزر
दो फर्जी अशखास नेड और आस्कर को दरपेश दुश्वारियों का तकाबुल करता है। नेड रेल की पटरी के पास खड़ा है, डिनीज के बरअक्स। अगर नेड बटन दबाएगा तो ट्राली पटरी के मुतबादिल रास्ते से गुजरेगी, लेकिन मरकजी पटरी पर फंसे हुए 5 लोगों से पहले फिर पटरी से जा मिलेगी। जाहिर है नेड के बटन दबाने से इन 5 लोगों की जान नहीं बच सकेगी, लेकिन मुतबादिल पटरी पर एक मोटा आदमी खड़ा है जो इतना भारी है कि उसके वजन से ट्राली रुक सकती है। क्या नेड को बटन दबाकर ट्राली को मुतबादिल रास्ते पर डाल देना चाहिए? ज़्यादातर लोगों की फितरी हिस्स ऐसा करने के खिलाफ होगी, लेकिन नेड की दुश्वारी और डेनीस की दुश्वारी में क्या फ़र्क है? गालिबन लोग फितरी तौर पर कांट के उसूल का इतलाक़ करना चाहेंगे। डेनीस ट्राली को पटरी के बाजू में मुंतकिल कर देती है, जिससे 5 लोग तो बच जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बाजू में खड़ा आदमी डोनाल्ड रम्सफेल्ड के अल्फाज में कोलेटरल डैमेज बन जाता है। डेनिस उसे दूसरों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही, जबकि नेड दानिस्ता तौर पर मोटे आदमी को ट्राली रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ज़्यादातर लोग बग़ैर सोचे समझे और कांट बहुत सोचो विचार के बाद उसको एक अहम फ़र्क समझता है। ये फ़र्क एक बार फिर आस्कर की दुश्वारी के बयान के दौरान वाज़े होता है। आस्कर की सूरत हाल बिल्कुल नेड जैसी है। वाहिद फ़र्क यह है कि मुतबादिल पटड़ी पर मोटे आदमी की बजाय लोहे का वज़न पड़ा है, जो इतना भारी है कि ट्राली को रोक सकता है। आस्कर को ट्राली का रास्ता बदलकर मुकाबिल पटड़ी पर डालने में कोई कबाहत महसूस नहीं होनी चाहिए, सवाए इस बात के कि वज़न के सामने से एक मुसाफिर गुजर रहा है। वो भी नेड के मोटे आदमी की तरह ट्राली के साथ तसादुम में मारा जाएगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि आस्कर का मुसाफिर ट्राली रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वो तो सिर्फ कोलेटरल डैमेज है, जैसे हमने डेनीस की दुश्वारी में देखा। आस्कर की तरह मैं भी यही समझता हूँ कि आस्कर को बटन दबाने की इजाज़त है, लेकिन नेड को नहीं। मैं अपने इस फितरी एहसास को समझा पाने से कासिर हूँ। हाउज़र का नुक्ता यह है कि ऐसे अखलाकी एहसासात को दानिस्ता सोचा नहीं गया होता, लेकिन हम उसके बावजूद अपने इर्तकाई विरसे की बदौलत उन्हें शिद्दत से महसूस करते हैं। बशरियात के मैदान में एक दिलचस्प मगर पुरखतर मोड़ लेते हुए हाउज़र और उसके हम असरों ने अपने अखलाकियाती तजुर्बात को वस्ती अमरीका के कबीले कोना के लिए मौजू बनाने के लिए उनमें कुछ रद्दबदल किया। कोना का मगरबी तहजीब से मेल मिलाप न होने के बराबर है और उनका कोई मजहब नहीं है। मुहक्किकीन ने पटड़ी पर ट्राली वाले तख़य्युलाती तजर्बे को कोना के माहौल की मुनासबत से तब्दील कर दिया। मसलन मगरमच्छ जो उनकी कश्ती की जानिब तैर रहे हैं। चंद निहायत मामूली फ़र्क छोड़कर कोना के इखलाकी फ़ैसले भी वही होते जो बाकी सब के रहे थे। इस किताब के सियाक व सबाक में हाउज़र की जो बात सबसे दिलचस्प रही वो उसका ये सवाल था कि क्या मजहबी लोगों और लादीन लोगों के इखलाकी वजदान में कोई फ़र्क मौजूद है। यकीनन अगर हम अपनी अखलाकियात मज़हब से हासिल करते हैं तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों में कोई काबिल ज़िक्र फ़र्क नहीं है। हाउज़र ने अखलाकियात के फ़लसफ़ी पीटर सिंगर के साथ काम करते हुए 3 तख़य्युलाती दुश्वारियों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की और लादीन लोगों के फ़ैसलों का मजहबी लोगों के फ़ैसलों से तकाबुल किया। तीनों दुश्वारियों के बारे में पूछा गया कि आया वो वाजिब हैं, जायज़ हैं या ममनू हैं। वो 3 दुश्वारियाँ ये थीं। डेनीस की दुश्वारी, 90% लोगों ने कहा कि ट्राली का रास्ता मोड़ देना जायज़ था ताकि सिर्फ एक को मारकर 5 को बचाया जा सके। आप एक बच्चे को तालाब में डूबते हुए देखते हैं और उसको बचाने वाला कोई नहीं। आप बच्चे को बचा सकते हैं, लेकिन आपकी पतलून ख़राब हो जाएगी। 97% लोगों ने इत्तफाक किया कि आपको बच्चे को बचाना चाहिए। हैरत की बात है कि 3% ऐसे भी थे जिन्होंने पतलून बचाने को तरजीह दी। नंबर 3, उज़्व की मुंतकली की दुश्वारी। 97% लोगों ने इत्तफाक किया कि एक आदमी को पकड़ना ताकि उसके अज़ा 5 लोगों के लिए इस्तेमाल किए जा सकें इखलाकी तौर पर ममनू है। हाउज़र और सिंगर की तहकीक का मरकज़ी नतीजा ये था कि मजहबी और लादीन लोगों के फ़ैसलों में कोई शुमारियाती तौर पर अहम फ़र्क नहीं था। ये इस ज़ाविये से मुताबिकत रखता है जो मैं और मुझ जैसे कई लोग रखते हैं कि हमें अच्छा या बुरा होने के लिए किसी खुदा की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई खुदा नहीं तो अच्छाई क्यों की जाए।
ایسے الفاظ میں لکھا جائے تو یہ سوال نہایت گھٹیا لگتا ہے۔ جب کوئی مذہبی شخص مجھ سے یہ سوال ان الفاظ میں کرتا ہے، اور بہت سے کرتے بھی ہیں، تو میری فوری خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کو اس جواب کے ساتھ للکاروں: کیا آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اچھے ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ خدا کی خوشنودی اور انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس کی ناراضی اور سزا سے خوف زدہ ہیں؟ یہ اخلاقیات نہیں، محض خوشامد ہے۔ مڑ مڑ کر آسمان میں نصب اس نگران کیمرے کو دیکھنا ہے، یا وہ چھوٹا سا جاسوسی کا آلہ ہے جو آپ کے دماغ میں نصب ہے، آپ کی ہر حرکت کو دیکھتا ہوا، یہاں تک کہ آپ کے بنیادی خیالات پر بھی نظر رکھتا ہوا؟ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا، اگر لوگ محض اس لیے اچھے ہیں کیونکہ وہ سزا سے ڈرتے ہیں اور انعام کی امید رکھتے ہیں، تو ہم یقیناً بہت بیچارے ہیں۔ اچھائی اور برائی کی سائنس میں مائیکل شرمر اس کو اختتام بحث کہتا ہے۔ اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ خدا کی عدم موجودگی میں ڈاکہ ڈالیں گے، عزت لوٹیں گے اور قتل کریں گے، تو آپ خود کو ایک غیر اخلاقی شخص کے طور پر ظاہر کر رہے ہیں، اور ہمارے حق میں بہتر ہوگا کہ ہم آپ سے فاصلے پر رہیں۔ لیکن اس کے برعکس، اگر آپ یہ اعتراف کریں کہ خدائی جاسوسی کی غیر موجودگی کے باوجود آپ اپنی اچھائی پر بدستور قائم رہیں گے، تو آپ نے اپنے اس دعوے پر خود ہی مہلک ضرب لگا دی ہے کہ اچھائی کے لیے خدا کا ہونا ناگزیر ہے۔ مجھے شک ہے کہ بہت سے مذہبی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ مذہب ہی ان کو اچھائی کی راہ پر گامزن رکھنے کا محرک ہے، خاص طور پر اگر آپ کا عقیدہ ان عقائد میں سے ایک ہے جو آپ کے ذاتی احساس جرم کا استحصال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ایسے شخص کی عزت نفس بہت کمزور ہوگی جو یہ سمجھتا ہو کہ اگر دنیا سے خدا پر یقین ختم ہو جائے تو ہم سب کٹھور اور خود غرض لذت پسند بن جائیں گے۔ نہ کوئی رحم دلی باقی بچے گی، نہ خیرات، نہ فیاضی، اچھائی کہلانے والی کوئی بھی چیز نہیں رہے گی۔ عموماً ایسا مانا جاتا ہے کہ دستویفسکی کا بھی یہی خیال تھا، غالباً ان جملوں کی وجہ سے جو اس نے ایوان کارامازوف کی زبان سے کہلوائے۔ ایوان نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ قدرت میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو آدمی کو انسانیت سے پیار کرنا سکھائے۔ اگر محبت کا کوئی وجود تھا اور آج تک دنیا میں باقی تھا، تو وہ کسی قانون قدرت کے توسط سے نہیں، بلکہ کلی طور پر اس وجہ سے ہوا ہوگا کہ انسان کو اپنے لافانی ہونے پر مکمل یقین ہے۔ ساتھ ہی اس نے اضافتاً یہ بھی کہا کہ قانون قدرت بس اتنا ہی تو تھا، یعنی اگر اپنی لافانیت میں اس کا یقین متزلزل ہو جائے تو نہ صرف اس کی محبت کرنے کی قابلیت ختم ہو جائے گی، بلکہ وہ اہم قوتیں بھی ختم ہو جائیں گی جن کی وجہ سے زمین پر زندگی قائم ہے۔ مزید برآں، پھر کچھ بھی لافانی نہیں رہے گا اور سب کچھ کرنے کی کھلی آزادی ہوگی، یہاں تک کہ آدم خوری کی بھی۔ اور بالآخر، ایسا کہ یہ سب کافی نہیں تھا، اس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ ہر ایسے فرد کے لیے جیسے کہ آپ اور میں، جو خدا پر اور اپنی لافانیت پر یقین نہیں رکھتا، قانون قدرت اس مذہبی قانون کا مکمل الٹ بن جائے گا جو اس سے پہلے موجود تھا، اور خود پسندی کے جرم کی حد تک نہ صرف اس کی اجازت ہوگی بلکہ اسے زندگی کی سب سے اہم، سب سے منطقی اور سب سے عظیم وجہ کے طور پر تسلیم بھی کیا جائے گا۔ شاید سادگی میں نے ایوان کارامازوف کے مقابلے میں انسانی قدرت کے قدرے کم مایوس کو نظریے کی طرف جھکاؤ کا اظہار کر دیا۔ کیا ہمیں خود غرض اور مجرمانہ زندگی سے اجتناب کے لیے واقعی اپنی نگرانی کی ضرورت ہے، چاہے وہ خدا کی طرف سے ہو یا ایک دوسرے کی طرف سے ہو؟ میں شدت سے یقین کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس قسم کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، اور محترم قاری، نہ ہی آپ کو ہے۔ اس کے برعکس، محض اپنے اعتماد کو کمزور کرنے کے لیے سٹیون پنکر کے الفاظ میں مونٹریال میں پولیس کی ہڑتال کی یہ مایوس کن روداد بھی سن لیجئے جو اس نے بلینک سلیٹ میں بیان کی ہے۔ 1960 کی رومانوی دہائی میں قابل فخر حد تک پرامن کینیڈا میں جوان ہوتے ہوئے میں بانک پن کی لاقانونیت یعنی اینارکزم کا قائل تھا۔ میں اپنے والدین کے اس دعوے کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا کہ اگر حکومت ہتھیار ڈال دے تو معاشرے میں تباہی پھیل جائے گی۔ ہماری مد مقابل پیش گوئیوں کو 17 اکتوبر 1969 میں صبح 8 بجے امتحان کا سامنا ہوا جب مونٹریال کی پولیس ہڑتال پر چلی گئی۔ 11:20 میں بینک پر ڈاکہ پڑ چکا تھا۔ 12 بجے تک وسطی شہر کی زیادہ تر دکانیں لوٹ کی وجہ سے بند ہو چکی تھیں۔ چند گھنٹوں میں ٹیکسی چلانے والوں نے ایک لیموزین سروس کے گیراج کو آگ لگا دی تھی
کیونکہ وہ ہوائی اڈے کی سواریوں کے لیے ان سے مقابلے کرتے تھے۔ چھت پر چڑھے ایک نشانے باز نے صوبائی پولیس کے ایک افسر کو گولی مار دی تھی، بلوائی متعدد ہوٹلوں اور ریستورانوں میں گھس گئے تھے، اور ایک ڈاکٹر نے اپنے مضافاتی مکان میں ایک چور کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ دن کے اختتام پر جب تک ماؤنٹیز یعنی رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس نے امن بحال کیا، 6 بینک لوٹے جا چکے تھے، 100 سے زائد دکانیں لوٹی گئیں، 12 مقامات پر آگ لگائی گئی، تقریباً 40 گاڑیوں کی دکانوں کے شیشے توڑے گئے، اور $3 ملین کی املاک کا نقصان ہو چکا تھا۔ اس فیصلہ کن عملی امتحان نے میرے سیاسی نظریات کو تار تار کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر میں یہ مانتا ہوں کہ خدا کی نگرانی نہ ہونے کے باوجود انسان اچھے ہی رہیں گے، تو شاید مجھے بھی رجائیت پسند کہا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس مونٹریال کی زیادہ تر آبادی غالباً خدا پر ایمان رکھتی تھی۔ پھر جب دنیاوی پولیس والوں کو عارضی طور پر موقع سے ہٹا دیا گیا تھا، تو خوف خدا نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ کیا اس نظریے کے تجزیے کے لیے کہ خدا ہمیں اچھا بناتا ہے، مونٹریال کی ہڑتال کیا ایک نہایت اچھا قدرتی تجربہ نہیں تھی؟ کیا ناقد H.L. مینکن صحیح کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں انہیں خدا کی ضرورت ہے، جبکہ حقیقت میں انہیں پولیس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے مونٹریال میں ہر کسی نے تو پولیس کے ہٹتے ہی غلط کام نہیں شروع کر دیا تھا۔ اگر کوئی خفیف سا شماریاتی رجحان بھی نظر آتا کہ مذہبی لوگوں نے لادین لوگوں کے مقابلے میں کم لوٹ مار کی تھی، تو یہ بہت دلچسپ دریافت ہوتی۔ میری انجان پیشگوئی اس سے بالکل الٹ ہوتی۔ عموماً مایوس کن انداز میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنگی مورچے میں کوئی دہریہ نہیں ہوتا۔ مجھے شبہ ہے، جس کے لیے میرے پاس ثبوت بھی ہے، اگرچہ اسے نتیجے اخذ کرنا مناسب نہیں، کہ جیلوں میں دہریوں کی تعداد بہت کم ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ لادینیت اخلاقیات میں اضافہ کرتی ہے، اگرچہ انسان دوستی کے نظریہ یعنی ہیومنزم کا غالباً یہی ماننا ہے کہ یہ وہ اخلاقی نظام ہے جو لادینیت سے منسلک ہے۔ ایک اور اہم امکان یہ بھی ہے کہ لادینیت کا کسی تیسرے عنصر سے بھی تعلق ہے، جیسے کہ اعلیٰ تعلیم، ذہانت یا سنجیدگی، جو شاید جرائم کے رجحانات کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جو تھوڑے بہت تحقیقاتی شواہد موجود ہیں، یقیناً اس نظریے کی حمایت نہیں کرتے کہ مذہبیت اور اخلاقیات کا کوئی باہمی ربط یا کوریلیشن ہے۔ باہمی ربط کے شواہد کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتے، لیکن درج ذیل معلومات جو سیم ہیرس نے اپنے مقالے عیسائی قوم کے نام ایک خط لیٹر ٹو اے کرسچین نیشن میں فراہم کی ہیں، وہ بہت حیران کن ہیں۔ اگرچہ امریکہ میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی کامل حد تک مذہبیت کی نشاندہی نہیں کرتی، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ لال یعنی ریپبلکن ریاستیں قدامت پسند عیسائیوں کے سیاسی اثر و رسوخ کی بدولت لال ہیں۔ اگر عیسائی قدامت پسند اور معاشرتی صحت میں کوئی باہمی ربط ہوتا تو ہم لال ریاستوں میں اس کو عمل پیرا ہوتے دیکھ پاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان 25 شہروں میں جہاں جرائم کی تعداد سب سے کم ہے، 62% نیلی یا ڈیموکریٹ ریاستوں میں ہیں، جبکہ باقی 38% لال ریاستوں میں ہیں۔ 25 سب سے خطرناک شہروں میں سے 76% لال ریاستوں میں ہیں، جبکہ 24% نیلی ریاستوں میں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 5 سب سے خطرناک شہروں میں سے 3 ٹیکساس کی خدا پرست ریاست میں ہیں۔ جن 12 ریاستوں میں ڈاکے کی شرح سب سے زیادہ ہے، وہ تمام کی تمام لال ریاستیں ہیں۔ چوری کے سب سے زیادہ واقعات والی 29 ریاستوں میں سے 24 لال ہیں۔ قتل کے سب سے زیادہ واقعات والی 22 ریاستوں میں سے 17 لال ریاستیں ہیں۔ ایک منظم تحقیق ربط باہمی کے معلومات کی حمایت کرتی ہے۔ جریدہ مذہب و معاشرہ یعنی جرنل آف ریلیجن اینڈ سوسائٹی 2005 میں گریگری ایس پال نے نہایت منظم انداز میں 17 اقتصادی طور پر ترقی یافتہ ممالک کا موازنہ کیا، اور اس تہلکہ خیز نتیجے پر پہنچا کہ جہاں کسی خالق پر ایمان اور اس کی عبادت کی شرح زیادہ تھی، وہیں قتل، جواں عمری کی اموات، جنسی بیماریاں، جواں عمری کے حمل اور اس کو گرانے کے واقعات کی شرح بھی زیادہ تھی۔ طلسم شکنی یعنی بریکنگ دا سپیل میں ڈین ڈینٹ اپنے مخصوص طنزآمیز انداز میں ایسی تحقیق پر رائے کا اظہار کرتا ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان نتائج نے مذہبی لوگوں میں بہتر اخلاقی اقدار کے دعوے پر ایسی زوردار اور کاری ضرب لگائی ہے کہ ان نتائج کو جھٹلانے کی خاطر مذہبی اداروں کی طرف سے کی جانے والی تحقیق میں
بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ایک بات جس کے بارے میں ہم پر اعتماد ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اخلاقی رویے اور مذہبی وابستگی، عمل یا عقیدے میں کوئی تعلق ہے تو وہ بہت جلد دریافت ہو جائے گا، کیونکہ مذہبی اداروں کی کثیر تعداد اپنے روایتی عقائد کو سائنسی تحقیق کے ذریعے ثابت کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ جب سائنس ان باتوں کی حمایت کرتی ہے جن پر وہ پہلے سے ایمان رکھتے ہیں، تو یہ مذہبی لوگ سائنس کی سچ کو کھوج نکالنے کی قابلیت کے خاصے مداح نظر آتے ہیں۔ ہر مہینہ جو اس ثبوت کی دریافت کے بغیر گزر جاتا ہے، ہمارے شک کو مضبوط کرتا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں۔ تفکر کرنے والے زیادہ تر لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نگرانی کی عدم موجودگی میں بھی اخلاقیات پر قائم رہنا ہی حقیقی اخلاقی رویہ ہے، اور اس دوغلی اخلاقیات سے کہیں افضل ہے جو پولیس کے ہڑتال پر جاتے ہی ختم ہو جاتی ہے، یا جب کیمرے کو بند کر دیا جائے تو غائب ہو جاتی ہے، خواہ وہ پولیس کے دفتر میں دیکھا جانے والا کیمرہ ہو یا آسمان میں نصب کوئی فرضی کیمرہ ہو۔ لیکن اگر کوئی خدا نہیں تو اچھائی کیوں کی جائے والے سوال کا جواب ناقدانہ اور مایوس کن انداز میں دینا بھی مناسب نہیں۔ ایک مذہبی مفکر کسی فرضی عذر خواہ کے اس بیان کے طرز پر ایک حقیقی طور پر اخلاقی تشریح بھی پیش کر سکتا ہے۔ اگر تم خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو تم اخلاقیات کے کسی حتمی معیار کو بھی نہیں مانتے۔ تم ایک اچھا انسان بننے کا زبردست ارادہ رکھ سکتے ہو، لیکن تم یہ فیصلہ کیسے کرو گے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا؟ آخر کار مذہب ہی تمہیں اچھائی اور برائی کا وہ معیار فراہم کر سکتا ہے۔ مذہب کی عدم موجودگی میں تمہیں یہ معیار خود حسب ضرورت تراشنے پڑیں گے۔ ایسی اخلاقیات کسی کتابی اصول کے بغیر استوار ہوگی، منصوبہ بندی کے بغیر اخلاقیات۔ اگر اخلاقیات محض ذاتی انتخاب کا مسئلہ ہے تو پھر ہٹلر بھی اپنے نظریہ اصلاح نوع انسانی یعنی یوجینکس کے معیار کی بنا پر اخلاقی انسان ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور دہریہ کسی مختلف معیار کی بنیاد پر زندگی گزارنے کے لیے محض ایک ذاتی انتخاب کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس عیسائی، یہودی یا مسلمان دعویٰ کر سکتا ہے کہ برائی کا ایک حتمی مطلب ہے جو ہمیشہ اور ہر جگہ سچ ہے، اور جس کے مطابق ہٹلر صریحاً برا تھا۔ اگر یہ سچ بھی ہو کہ ہمیں اچھا ہونے کے لیے خدا کی ضرورت ہے، تو بھی یہ خدا کے وجود کو ممکن نہیں محض مرغوب بناتا ہے۔ زیادہ تر لوگ دونوں حالتوں میں فرق نہیں بتا سکتے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ میرے فرضی مذہبی عذر خواہ کو یہ اعتراف کرنے کی کوئی حاجت نہیں کہ اچھائی کرنے کا اصل مقصد خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، بلکہ اس کا دعویٰ تو یہ ہوگا کہ قطع نظر اس سے کہ اچھائی کرنے کا مقصد کیا ہے، خدا کی غیر موجودگی میں اچھائی اور برائی میں فرق پہچاننے کے لیے کوئی معیار ہوگا ہی نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اچھائی کی اپنی تعریف گھڑ سکتا ہے، جو اپنی زندگی کے فیصلے اس تعریف کے مطابق کر سکتا ہے۔ جو اخلاقی اصول مذہب پر مبنی ہوتے ہیں، اس کے برعکس سنہرے اصول جو عموماً مذہب سے منسوب کر دیے جاتے ہیں، کہیں سے بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ قطعی ابسولوٹسٹ کہلائے جا سکتے ہیں۔ اچھائی اچھائی ہے اور برائی برائی ہے، اور ہم مخصوص حالات پر بحث نہیں کرتے کہ کسی کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں۔ میرا مذہبی عذر پسند کہے گا کہ صرف مذہبی اچھائی اور برائی میں تمیز کی بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔ کچھ فلسفیوں نے، جن میں کانٹ قابل ذکر ہے، غیر مذہبی ذرائع سے حتمی اخلاقی اصول اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ خود وہ ایک مذہبی آدمی تھا، جیسا کہ اس دور کا معمول تھا۔ کانٹ نے خدا کی خاطر فرض کی بجائے فرض کی خاطر فرض کے اصول پر اخلاقیات کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی۔ اس کی مشہور واضح ضرورت یا کیٹیگوریکل امپیریٹو اس اصول پر عمل کرنے کی تاکید کرتی ہے جسے آپ عالمگیر قانون بنانے کا ارادہ نہ کر سکیں۔ اس کو جھوٹ بولنے کی مثال کے لیے بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کیجئے جہاں لوگ اصولاً جھوٹ بولتے ہیں، جہاں جھوٹ بولنے کو ایک اچھی اور اخلاقی حرکت سمجھتے ہیں۔ ایسی دنیا میں لفظ جھوٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ جھوٹ کی تعریف بنانے کے لیے ہمیں سچ کے مفروضے کی ضرورت ہے۔ اگر اخلاقی اصول کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس پر عمل کرے، تو جھوٹ بولنا اخلاقی اصول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصول خود ہی بے معنی ہو کر ناکارہ ہو جائے گا۔ بطور اصول زندگی، جھوٹ باطنی طور سے غیر مستحکم ہے۔ عمومی طور پر خود غرضی یا دوسروں کی نیک نیتی پر کھلے عام مفت خوری میرے لیے ایک اکیلے خود غرضی کے طور پر کام کر سکتا ہے اور مجھے ذاتی تسکین بھی دے سکتا ہے، لیکن میں یہ خواہش نہیں کر سکتا کہ سب لوگ
اس خود غرض مفت خوری کی ڈگر پر چل نکلیں، کیونکہ ایسی صورتحال میں میرے پاس مفت خوری کرنے کے لیے کوئی بچے گا ہی نہیں۔ کانٹ کی واضح ضرورت کا نظریہ راست گوئی اور کچھ دوسرے مسائل کے لیے کسی حد تک موزوں ہے، لیکن اس کا دیگر اخلاقی معاملات پر اطلاق آسان نہیں ہے۔ ایسے میں میرے فرضی عذر خواہ سے اتفاق کرنا مشکل نہیں کہ حتمی اخلاقیات مذہب سے جنم لیتی ہیں۔ کیا کسی جان لیوا مرض جیسے کینسر یا ایڈز کے آخری ایام میں مبتلا شخص کو اس کی درخواست پر تکلیف سے نجات دلانا اخلاقی طور پر ہمیشہ غلط ہوگا؟ کیا اپنی جنس کے کسی شخص کے ساتھ مباشرت کرنا ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے؟ کیا نطفے کو گرانا ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے؟ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسا ہی مانتے ہیں، اور ان کا زاویہ حتمی ہوتا ہے اور وہ کسی قسم کے بحث و مباحثے کی اجازت نہیں دیتے۔ ان سے اختلاف کرنے والے کو حقیقت میں نہیں، صرف استعارتاً گولی مار دی جائے گی، ماں سوائے چند بیچارے ڈاکٹروں کے جو حمل گرانے کی کلینک میں کام کرتے ہیں۔ اگلے باب میں ملاحظہ کیجیے۔ خوش قسمتی سے اخلاقیات کا حتمی ہونا ضروری نہیں۔ صرف اخلاقیات کے فلسفی ہی صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی ضروری پیشہ ورانہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسے رابرٹ ہنڈ نے جامع انداز میں کہا، وہ اتفاق کرتے ہیں کہ اخلاقی اصول اگر استدلال سے اخذ نہ بھی کیے گئے ہوں تو بھی استدلال سے قابل دفاع ضرور ہونے چاہیے۔ اگرچہ وہ مختلف اقسام میں اپنی درجہ بندی کرتے ہیں، انہیں عمومی طور پر دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو کانٹ کی طرح کے علم الاخلاق کے ماہرین یعنی ڈیونٹالوجسٹ ہیں، جبکہ دوسری جانب جیریمی بیتھم 1748 سے 1832 جیسے متعاقبی یا کانسیکوینشنلسٹ فلسفی موجود ہیں۔ علم الاخلاق اسی نظریے کا ایک دیدہ ذیل نام ہے جسے اخلاقیات کے اصولوں کی پاسداری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لغوی طور پر اخلاقی پابندیوں کی سائنس ہے، اور یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے وہ جس کو باندھ دیا جائے۔ اگرچہ علم الاخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اخلاقی اصول پرستی سمجھ لیا جائے، لیکن مذہب کے موضوع پر کسی بھی کتاب میں اس تفریق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اصول پرست یہ مانتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کے حتمی درجات ہیں جو اتنے ناگزیر ہیں کہ ان کا صحیح ہونا ان کے نتائج پر منحصر نہیں۔ متعاقبی فلسفیوں کا ماننا ہے کہ کسی حرکت کی اخلاقی قدر اس کے نتائج سے ہی اخذ کی جا سکتی ہے۔ متعاقبیت کی ایک صورت نظریہ افادیت یا یوٹیلیٹیرینزم ہے، اور بینتھم، اس کے دوست جیمز مل 1773-1836 اور مل کے بیٹے جان سٹورٹ مل 1806-1873 سے منسلک ہے۔ بدقسمتی سے نظریہ افادیت کا خلاصہ بینتھم کے اس غیر صحیح تکیہ کلام سے منسوب ہو کر رہ گیا۔ The greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation. تمام مطلق العنانیت مذہب سے جنم نہیں لیتی ہے، لیکن مذہب کے علاوہ کسی اور بنیاد پر مطلقی اخلاقیات کا دفاع بہت مشکل ہے۔ میرے ذہن میں جو واحد متبادل نظر آتا ہے وہ جذبہ حب الوطنی ہے، خصوصاً جنگ کے دورانیے میں۔ مشہور زمانہ ہسپانوی فلمی ہدایت کار لوئی بونویل نے کہا، خدا اور وطن ایک ناقابل شکست ٹیم ہے، یہ ظلم و ستم اور خون ریزی کے تمام ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ فوجی افسران اپنے متاثرین کے جذبہ حب الوطنی پر بھرپور انحصار کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جنگ میں حصہ نہ لینے والے نوجوانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے خواتین سفید پر پیش کرتی تھی۔ ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے، لیکن تمہیں جانا ہی چاہیے، کیونکہ بادشاہ اور وطن دونوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ لوگ عسکری خدمت سے انکار کرنے والوں کو حقارت آمیز نظروں سے دیکھتے تھے، گرچہ معاملہ دشمن ملکوں کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حب الوطنی ایک مطلق نیکی تصور کی جاتی تھی۔ کسی فوجی کے میرا وطن صحیح یا غلط والے جذبے سے زیادہ تو کوئی مطلق جذبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نعرہ آپ سے یہ وعدہ لیتا ہے کہ جب بھی مستقبل میں کوئی سیاستدان کسی کو آپ کے ملک کا دشمن گردانے گا تو آپ اس کو قتل کرنے کے لیے مکمل طور سے تیار ہوں گے۔ سیاستدان کا فیصلہ بھلے ہی خود پسندی پر دلالت کرتا ہو، لیکن اعلان جنگ کے بعد مطلق حب الوطنی مکمل طریقے سے حاوی ہو جاتی ہے، اور اس درجے کی قوت و شدت مذہب کے علاوہ کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتی۔
ایک فوجی جو اپنے خندق سے باہر نکلنے کے فیصلے پر خود پسند استدلال کو حاوی ہونے کی اجازت دے گا، بہت جلد اپنے آپ کو فوجداری عدالت یا پھانسی کے تختے پر پائے گا۔ اخلاقی فلسفے پر اس بحث کی شروعات اس فرضی مذہبی دعوے سے ہوئی تھی کہ خدا کی عدم موجودگی میں اخلاقیات اضافی اور ثوابدیدی ہے۔ کانٹ اور دوسرے اخلاقی فلسفیوں کو چھوڑ کر اور حب الوطنی کی جذباتیت کی قدر کرتے ہوئے مطلق اخلاقیات کا ترجیحی مصدر ایک کتاب ہوتی ہے جس کو تشریح میں ایسے اختیار سے نواز دیا جاتا ہے جس کا جواز دینے کی اس کی تاریخ میں سکت نہیں ہوتی۔ مقدس کتب کے ثوابدیدی اختیار کے پیروکار ان کتابوں کے تاریخی ماخذ کے بارے میں پریشان کن حد تک کم تجسس کا اظہار کرتے ہیں۔ اگلے باب میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ جو لوگ اپنی اخلاقیات کسی مذہبی کتاب سے اخذ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا ہی ہے، شاید ان کتابوں پر غور و غوص کے بعد وہ بھی اس سے اتفاق کریں۔